ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اب تک ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ سورہ قصص میں قصے ہیں، قصے برائے قصے نہیں ہیں کہ ہم سنیں اور اسے سن کر خوش ہو جائیں، بلکہ قرآن کے قصے اس لیے ہیں کہ ہم بیدار ہو جائیں، اس سے درس حاصل کریں اور اس سے اپنے لیے عبرتیں تلاش کریں۔ آئیے چلتے ہیں پھر قبلہ کی خدمت میں۔ قبلہ، آپ نے جیسا کہ ابھی بیان فرمایا کہ سورہ قصص صرف قصے ہی قصے نہیں ہیں، بلکہ ان قصوں کے اندر انسان کی بیداری کا سلسلہ ہے، اور پروردگار عالم نے انسان کو بیدار کیا ہے قصے سنا کے۔ تو سورہ قصص میں اور پیغامات کیا ہیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں اگر پیش کر دیں تو بہتر ہوگا۔ جی، سورہ قصص میں جیسا کہ میں نے ابتدائے سخن میں عرض کیا تھا کہ 88 آیات ہیں، ان میں سے تقریباً 46ویں آیت تک، 1 سے لے کے 46 تک مخصوص ہے حضرت موسیٰ کے واقعے سے، یعنی کافی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ تقریباً آدھا سورہ۔ اس میں بہت سارے درس ہیں، اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں جو آج جن کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے۔ کہ آپ سوچیں حضرت موسیٰ کے واقعے میں کہ وہ فرعون جس نے اپنی ساری سعی و کوشش کر لی کہ وہ بچہ دنیا میں نہ آنے پائے جو میرے تخت و تاج کو پلٹنے والا ہے، میرے جلال و جبروت کو ختم کرنے والا ہے، میری بادشاہت کا تختہ الٹنے والا ہے، وہ بچہ دنیا میں نہ آنے پائے۔ اس نے کتنے بے گناہ بچوں کا قتل کیا ہوس اقتدار میں، اور آج بھی صاحبان اقتدار اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی سرکار بچانے کے لیے، اپنی حکومتیں قائم رکھنے کے لیے کسی بھی اس طرح کے عمل سے پرہیز نہیں کرتے۔ بے گناہوں کا قتل کرنا ہو، خون بہانا ہو، بڑی آسانی سے بہا دیا کرتے ہیں۔ یہ فرعون صفت حکمراں ہوتے ہیں، یہ فرعون مزاج حکمراں ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں پائے گئے۔ تو فرعون نے ساری کوششیں کر لیں، لیکن ادھر اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ جو کہ منتظم ہے، جو مدبر ہے، جو ہر شے کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وہی فرعون جو چاہ رہا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آ پائے، اللہ نے اپنے انتظام سے انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھجوایا، وہیں ان کی پرورش ہوئی، یعنی جن سے وہ ڈر رہا تھا اور کئی بچوں کو قتل کیا، وہاں پر حضرت موسیٰ پروان چڑھے، وہاں تربیت ہوئی، اور پھر آخر میں جو اللہ کا ارادہ تھا وہی ہوا۔ آیت نمبر 7 میں دیکھیے کیا ارشاد ہوتا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کے حوالے سے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم نے مادر موسیٰ کو یہ وحی کی کہ آپ رضاعت کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب آپ کو خوف لاحق ہو، کیونکہ فرعون کے کارندے گھوم رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، جب خوف لاحق ہو تو ان کو دریا میں ڈال دیجئے۔ اللہ اکبر! آج کسی سے اگر کوئی کہہ دے، کتنا بھی بڑا مومن ہو، پکا توحیدی ہو، پکا ایمان والا ہو، اس سے اگر کوئی کہہ دے کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو، اللہ کا حکم ہے، خود وہی نازل ہو جائے اس پر جیسا کہ یہاں نازل ہوئی، تو بہت کم لوگ ہوں گے ایسے لوگ۔ ایسی بات نہیں ہے دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہو گئی ہے، ہیں ایسے لوگ، لیکن انتہائی کم، محدود ہیں وہ لوگ۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا ایمان دیکھیں آپ، کہ اللہ کا حکم ہوا کہ ڈال دو، انہوں نے ڈال دیا، اور اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا؟ فَإِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم موسیٰ کو پلٹا دیں گے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ان کو رسول بھی بنائیں گے، مرسلین میں سے بھی قرار دیں گے۔ اور اللہ نے وعدہ پورا کیا، کچھ ہی دیر بعد اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ اور یہ ایک تحقیقی موضوع بھی ہو سکتا ہے اسلامیات کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، اور اہل تحقیق جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ بڑا دلچسپ موضوع ہوگا کہ قرآن مجید میں جا کے تلاش کریں اللہ کے وعدے، جتنے بھی الہی وعدے قرآن مجید کی روشنی میں، کہ کتنے وعدے کیے اللہ نے اور کتنے متحقق ہو چکے ہیں اور کتنے ہونا باقی ہیں۔ تو اس سے ایمان کو تقویت ملے گی کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، صادق الوعد ہے، جیسا کہ بہت سارے وعدے اس نے پورے کیے۔ جناب موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ ہم بچے کو پلٹا دیں گے، دریا میں ڈال دو، انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، دریا میں ڈال دیا، اور اللہ نے اپنے انتظام سے موسیٰ کے دربار تک پہنچا دیا، فرعون کے دربار تک پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے بعد دوبارہ انتظام یہ کیا جو وعدہ کیا تھا کہ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ۔ کیسے پلٹایا؟ کہ جب
یہ ہوا کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا، بہت ساری خواتین آئیں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. تو وہاں پر حضرت موسیٰ کی بہن وہاں تشریف فرما تھی، ناشناختہ طور پر وہاں موجود تھی. انہوں نے کہا کہ کیا میں ایسے خانوادے کا تعارف کراؤں جو اس بچے کے لیے خیر خواہ بھی ہو اور اس کی تربیت کرے. سب آیات میں آیا ہے، میں اگر پڑھوں گا تو وقت جائے گا. تو مان گئے وہ لوگ، اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ کی والدہ وہاں پہنچ گئی. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم پلٹا دیں گے، اور پلٹا ہے. تو ایسے وعدے جو اللہ نے پورے کیے، اس طرح کے وعدے، اور جو اللہ نے جیسے نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعُفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم مستضعفین کو، جنہیں کمزور رکھا گیا، جنہیں دبا کے رکھا گیا، ان کو وارث زمین قرار دیں گے. زمین کا اختیار ان کے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ متحقق انشاءاللہ جب امام مہدی آئیں گے. یا اسی طرح ایک اور وعدہ اللہ نے کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، کیا کریں؟ تو سیدھا فارمولہ بتا دیا ہے قرآن مجید میں. اللہ نے کیا بتایا کہ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر لوگ، شہر کے لوگ یعنی لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں. دو چیزیں، ایمان اور تقوی. یعنی کیا؟ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے اور تقوی کا تعلق عمل سے. عقیدہ اور عمل مضبوط کر لیجئے، ایمان اور تقوی کے مالک بن جائیے. ہم کیا کریں گے؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے ان پر واہ کر دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہ وہی اللہ ہے جس نے وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ کی ماں سے اور پورا کیا. یہ وہی اللہ ہے جو صادق الوعد ہے، تمام وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. تو یہ آپ ذرا محسوس کریں اس چیز کو، ہمارے ناظرین محسوس کریں کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو شرط صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہماری توحید مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ شرک آلود نہیں ہونا چاہیے. شرک خفی ہے، شرک جلی، اس سلسلے میں کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال بہت شکریہ. بہت ہی اہم گفتگو ہے اس پہ، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اب قبلہ یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو اس سورہ میں اشارہ ہوا ہے. سورہ کی 23ویں آیت اور اس کے آگے جو آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم حضرت موسیٰ کی شادی کا دلچسپ واقعہ بیان فرما رہا ہے. تو اس میں پروردگار عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیوں آخر یہ تذکرہ؟ بہت ہی اہم پیغام اس حوالے سے موجود ہے. جو شادی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے یہاں پر حضرت موسیٰ کی، بہت ہی اہم پیغام موجود ہے کہ حضرت موسیٰ بہرحال وہاں سے جس شہر میں تھے وہاں پر ایک مظلوم کی حمایت کرنا چاہیے انہوں نے، اور ایک ظالم سے مظلوم کو بچانا چاہا. اس میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اس ظالم کی. انہوں نے جب دفاع کیا اور اس کو فوقذہ، ایک گھونسا مارا، اور اس گھونسے کے عوض وہ مر گیا. تو بہرحال یہ وہاں سے خائفاً مترقباً بہرحال وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور کہاں پہنچے؟ مدین. یہ مدین علاقہ تھا حضرت شعیب کا. تو ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. جب مدین میں ایک جگہ پہنچے جہاں تالاب تھا، جہاں پانی تھا، وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے بھیڑ بکریوں کو، گلے کو پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دو عورتوں کو بھی دیکھا کہ وہ دور کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے غلے کو، اپنے بھیڑ بکریوں کو بچا رہی ہیں، جانے نہیں دے رہی ہیں اور بڑھنے نہیں دے رہی ہیں پانی کی طرف. تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا چکر ہے؟ جانور پیاسے ہوں گے، کیوں پانی نہیں پلانے دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے جا کے جب سوال کیا، قال ما خطبکما، کیا ہوا ہے، کیوں روک رہی ہو؟ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. ہم اس وقت تک انہیں پانی کے نزدیک نہیں لے جائیں گے جب تک یہ مرد لوگ جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ وہاں سے نہ ہٹ جائیں، اور ہمارے والد یعنی حضرت شعیب شیخ کبیر، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ یہ کام کر نہیں سکتے، لہذا ہمیں مجبوراً آنا پڑتا ہے. تو یہاں پر ایک بڑا انتہائی اہم پیغام ہے آج کے نوجوان طبقے کے لیے، خصوصاً خواتین کے لیے، دوشیزاؤں کے لیے. کیا پیغام ہے یہاں پر؟ کہ نامحرم مرد جہاں ہوں وہاں جانے سے گریز کریں. اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم اصول جو یہاں قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اسلامی طرز زندگی اگر نکالا جائے، یہ خود ایک تحقیق کا ٹاپک ہے، قرآن سے اسلامی طرز زندگی کو نکالا جائے، ایک یہ اصول ہے کہ محرم اور نامحرم کے بیچ ایک حائل، ایک مانع، ایک دیوار رہنی چاہیے. اسلام نے جو محرم و نامحرم کا قانون بنایا وہ بہت اہم ہے. آج دیگر مذاہب جہاں اس کی پابندی نہیں ہوتی ہے وہ
سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر کریں کیا، معاشرے کی برائیوں کا آخر کریں کیا۔ مشکلات اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہ بہت ہی جامع قانون ہے، بہت ہی اہم قانون ہے، جو زندگی کو ایک بہت ہی بہترین نظم بخش سکتا ہے۔ تو یہاں پر پیغام حیا دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کی مدد کی، لے جا کے پانی پلا دیا اور لے کے چلے آئے۔ اس کے بعد ایک بڑی بہترین دعا کی حضرت موسیٰ نے۔ دعا کا سلیقہ بھی قرآن مجید سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ اگر یہ آیات کریمہ نہ ہوتی جو دعا کا سلیقہ سکھا رہی ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دعا کا سلیقہ سکھایا، وہ نہ ہوتا تو ہمیں رب کے حضور حاضر ہونے کا سلیقہ معلوم ہی نہ ہو پاتا۔ کیا فرمایا؟ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے پروردگار، کتنا خوبصورت لہجہ، اے میرے پروردگار، تو مجھ پر جو خیر اور مصلحت میری ہے اور نازل کرنا چاہتا ہے اس کا میں محتاج ہوں، مجھے دے دے۔ یعنی ہمیشہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فلاں چیز دے ہی دے، فلاں چیز دے ہی دے۔ بہت ساری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، ایک وجہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری خیر اس میں نہ ہو، تمہاری مصلحت اس میں نہ ہو، لہٰذا پروردگار نے وہ چیز روک رکھی ہے۔ لہٰذا دعا اس طریقے سے کرنی ہے، جو بھی میری مصلحت ہے، جس میں میری بہتری ہے، وہ چیز مجھے اے میرے پروردگار عطا کر۔ اب یہاں سے شادی یعنی دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہوں۔ جی، اب یہاں سے جب یہ مدد کر دی انہوں نے، اور جب اللہ سے انہوں نے دعا مانگ لی کہ جو میری بہتری ہے وہ عطا کر دے، تب وہ بہتری یہاں پر آ کے ظاہر ہوئی کہ حضرت شعیب کو جب پتہ چلا کہ ایسا ایسے ایک جوان تھا وہاں پر، اس نے مدد کی ہے، تو انہوں نے ان کو بلوایا، اور وہ جو بلانے آئیں پھر پیغام حیا کہ کیسے آئیں، کہ جا علی استحیاء ان کی لفظ ہے، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، یہ آیت ہے۔ فجاءتہ احداہما، ان دو میں سے ایک آئیں ان کے پاس علی استحیاء، بڑے حیا کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت باہر آنے پر مجبور بھی ہو، کوئی لڑکی، کوئی خاتون، کوئی عورت، تو علی استحیاء، حیا جو ہے، حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، حجاب اور پردہ اور حیا کے ساتھ آنا چاہیے، یہ پیغام ہے۔ اس کے بعد اسی کے عوض حضرت شعیب نے بعد میں آیات کا ایک تسلسل ہے، اور آخر میں حضرت موسیٰ سے ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ پورا سورہ تقریباً آدھا سورہ جناب موسیٰ اور فرعون کے تذکرے سے مربوط ہے، ایک اور سوال یہاں پہ، چونکہ اب جناب موسیٰ کا پورا تذکرہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا اور لوگ اس کے ساتھ ہو رہے تھے اور اس پر ایمان لا رہے تھے، ان کے ماننے والوں کے ساتھ پروردگار نے کیا سلوک کیا؟ سب سے پہلے تو فرعون کو آپ دیکھیے کہ فرعون کس طرح سے اپنے ماننے والوں کو بہکاتا تھا، اس وقت کے لوگوں کو بہکاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ عوام عقل کی طرف کم، محسوسات کی طرف زیادہ جاتے ہیں، کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ نہیں ہے، اس چیز کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ یعنی عقل کی طرف اگر آپ دعوت دیجئے کہ مثال کے طور پر کہ خدا ہے، تو وہ کہیں کہاں ہے خدا؟ دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا، تو بہت سے ایسے بھی کہتے ہیں دنیا ہے مثلا، جہنم اور جنت کب ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ کانسیپٹ اور یہ تصور ہی غلط ہے نا، کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، حواس خمسہ سے قابل ادراک نہیں ہے، آپ درک نہیں کر سکتے، آپ محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے اگر کہوں کہ اس ٹیبل کو جو ہے ڈیزائن کر دیجئے کاغذ کے اوپر، اس کرسی کو ڈیزائن کر دیجئے، اس جو ہے کمرے کو ڈیزائن کر دیجئے، اس کیمرے کو ڈیزائن کر دیجئے، تو آپ بڑی آسانی سے، کوئی ماہر پینٹر ہوا تو وہ بہت ہی خوبصورت، اس سے بھی شاید بہتر، ان چیزوں سے بھی بہتر وہاں پہ نقش و نگار بنا دے۔ لیکن اگر میں اسی پینٹر سے جو بہت بڑا ماہر ہے، دنیا کا نمبر 1 ہے، اس سے میں کہوں کہ ذرا محبت کی تصویر کشی کرو، ذرا مہربانی کو کھینچو کاغذ کے اوپر، ذرا نفرت کی تصویر کشی کرو، ذرا غرور و تکبر کی تصویر کشی کرو، ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ قلم پھینک کے بیٹھ جائے گا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، تو کہیں گے نہیں بھائی محبت تو ہے، کہ ہے مگر تصویر کشی کے لائق نہیں ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو سنا نہیں جا سکتا، حواس خمسہ سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے خدا ہے، دکھائی نہیں دیتا، لیکن کیسے پہچانا جاتا ہے؟ آثار سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ محسوسات سے کھیل رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی خدا ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں کسی خدا کو اپنے علاوہ، میں ہی خدا ہوں، جبکہ خوب جانتا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ انسان اپنی حقیقت سے خود بخوبی واقف ہوتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ من الہ غیری فاوقد لی یا حامان، اب یہاں پہ محسوسات سے کیسے
کھیل رہا ہے، عقل کو کیسے دبا رہا ہے لوگوں کی کہ عقل کا استعمال نہ کرنے پائیں. یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا، اے حامان ایک مٹیوں کو جو ہے آتش پر ڈالو، آگ پر ڈالو تاکہ وہ اینٹ کی شکل میں، مضبوط اینٹ کی شکل میں ہو جائے، ان سے ایک لمبی اور اونچی عمارت بناؤ، بہت لمبی اونچی عمارت بناؤ، میں ذرا اوپر جا کے دیکھوں موسیٰ کا خدا دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا. اب یہ محسوسات سے کھیل رہا ہے، لوگوں کی عقلوں کو دبانا چاہ رہا ہے. اب اس کو کون سمجھائے کہ موسیٰ کا خدا عمارتوں کی اونچائی سے نہیں دکھائی دیتا، عقل، معرفت اور ایمان کی بلندی سے دکھائی دیتا ہے. اور اس بات کی طرف خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی شہادت جاں کا موقع ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان سے کسی نے سوال کیا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا اعبد ربا لم ارہ، جس پروردگار کو میں نے دیکھا نہ ہو میں اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا. تو اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تک تو یہ کہتے تھے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، کیسے دیکھ لیا انہوں نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، لم ترہ العیون بمشاہدۃ العیان بل رأتہ العقول بحقائق الایمان. وہ سر میں لگی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے نہیں دکھایا تھا، سر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، بلکہ اسے عقلوں نے دیکھا ہے حقائق ایمانی کے ذریعے. یعنی اسے بصیرت کی نگاہیں دیکھتی ہیں، اسے عقل کی نگاہیں دیکھتی ہیں، اسے معرفت کی نگاہیں دیکھتی ہیں. تو یہ محسوسات سے کھیلنا چاہ رہا. فرعون نے دبا دیا پوری قوم کی عقلوں کو دبانا، عقل پر غفلت اور تجاہل اور جہل کے تہ بتہ پردے ڈالنے کی کوشش کی. اور آج بھی فرعون صفت لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی عقل کا استعمال نہ کر پائیں، اس لیے کہ جب بھی صحیح عقل کا جو بھی استعمال کرے گا وہ عقل اسے حق تک پہنچا دے گی. اور اہل باطل کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ حق کی طرف جائیں. اور اب آپ کا وہ سوال کہ ایسی قوم کے ساتھ اللہ نے کیا کیا جو فرعون ان کی عقلوں سے کھیلتا رہا اور ان کو ہوش نہ آیا، موسیٰ کے خدا پہ ایمان نہ لائے. تو ظاہر ہے مشہور واقعہ ہے کہ وہ فرعون کے ساتھ، آیت میں بھی اشارہ ہو، فرعون کے ساتھ اس کا پورا لاہو لشکر دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا. جزاک اللہ قبلہ. جیسا فرعون کا واقعہ اور جناب موسیٰ کا واقعہ بہت مشہور ہے، اسی طرح سے قرآن مجید میں قارون کا واقعہ بھی مشہور ہے. قارون کے واقعات سے ہمیں کیا کیا پیغامات ملتے ہیں؟ قارون کا واقعہ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اس میں بھی اس واقعے میں بھی میں نے کہا ہر قصے میں، ہر واقعے میں، ہر آیت میں بہت سارے پیغامات پوشیدہ ہیں، نظام حیات ہے. قارون کے واقعے میں مخصوصاً خاص طور سے قوم کے دولت مندوں کے لیے بڑے پیغامات ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو ثروت و نعمت سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو پھر سلیمان کی طرح بنیے جن کو ساری سلطنت بنی تھی. قارون کی طرح کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، ما بکم من نعمت فمن اللہ، یعنی ایک مالدار جس کو اللہ نے دولت و نعمت سے نوازا، اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے آپ کے پاس سب اللہ کی، وہ اللہ کی طرف سے. اور دوسری آیت وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس سورہ کی آیت نہیں، دوسری آیت وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ دوسروں کا حق بھی، غریبوں کا حق بھی اپنے مال میں سمجھیں، اپنا فرض سمجھیں. اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے اللہ نے، تو وہ دولت امانت ہے خدا کی، اور اس میں آپ کی ذمہ داریاں آپ کے کندھے پہ پھر عائد ہوتی ہیں. غریبوں کا حق آپ کے اس میں، آپ کے اموال میں، آپ کی دولت میں موجود ہے، اس کو ادا کرنا ہے. دو چیزیں دولت مندوں کو یاد رکھنی چاہیے، جو آپ کے پاس مال ہے وہ اللہ کا ہے، وہ نعمت اللہ کی ہے، اور اس میں غریبوں کے لیے بھی حق ہے. یہ تکبر کی طرف نہ لے جائے آپ کو قارون کی طرح. قارون کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، ان سے بغاوت کی اس نے، اور اس کے بعد وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے عطا کیا تھا بہت سارا. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا، یعنی جو بھی عطا کرتا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے، چاہے تم اس کے قائل ہو چاہے نہ ہو، ہے تو اللہ کا، حقیقت تھوڑی تبدیل ہو جائے گی. اذ قال له، معاف کیجیے گا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ. کتنا مال عطا کیا تھا کہ ہٹے کٹے نوجوان اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے میں دقت محسوس کرتے تھے، پریشانی محسوس کرتے تھے. اتنا مالدار آدمی تھا. لیکن وہ اس مال کا کیا فائدہ جو انسان کو غرور اور تکبر اور دکھاوے کی طرف لے جائے. قوم نے نصیحت کی اس کو، لا تفرح، اذ قال له قومه لا تفرح، اکڑو مت، زیادہ خوش نہ ہو، زیادہ تکبر نہ کرو. ان اللہ یحب الفرحین، اللہ مغروروں کو، متکبروں کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن وہ اپنی اکڑ میں ہی رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آیت میں موجود ہے کہ وہ اپنے اموال کے ساتھ زمین پھٹی اور دھس گیا. تو مغرور اور متکبر نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اللہ کو متکبر حضرات پسند نہیں.
بہت بہت شکریہ قبلہ، وقت ہمارا بالکل تمام ہو رہا ہے اور بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، لیکن سورہ باقی ہے عنکبوت، سورہ عنکبوت، اس میں کیا پیغام پروردگار عالم نے بیان کیا؟ سورہ عنکبوت میں مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، تفصیلی طور پر تذکرہ ہے ہر قوم کا، اور ان کے ساتھ جو اللہ نے کیا ان کے انکار کے سبب، اس چیز کا تذکرہ ہے۔ آخر میں نتیجہ کیا دیتا ہے اللہ ساری قوموں کا تذکرہ دینے کے لیے، وہ میں اس مختصر سے وقفے میں بیان کر دوں کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کا نتیجہ دکھا دیا اور سزا دے دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض پر ایک چیخ نازل کی اور اس چیخ کی وجہ سے وہ مر گئے، ساری کی ساری قوم ختم ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے، ان کے اعمال باعث بنے ہیں کہ ان پر اس طریقے کا عذاب نازل ہو۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی جامع گفتگو تھی آپ کی اس پارے کے، اور بہت ہی اچھے اچھے پیغامات سے آپ نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نوازا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے پارے کی گفتگو آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے اور اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج ہمارا وقت یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔